بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ایک ایسی بدبخت اور ناپاک قوم جنہوں نے اس روئے زمین پر ایسے گناہ کو ایجاد کیا جن سے پہلے کوئی بھی قوم اس روئے زمین پر اس گناہ کے اندر مبتلا نہ تھی۔ یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے؟ وہ گناہ کون سا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے، اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح سے مبتلا ہوئے، اور اس دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی شروعات کیسے ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آگ اور پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا، اور اس بدبخت قوم کے کچھ لوگ پتھروں کے کیوں بنا دیے گئے جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے پہلی ہم جنس پرست قوم کون سی تھی، اور دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی شروعات کیسے ہوئی، اور سب سے پہلے دنیا میں ہم جنس پرستی کس نے کروائی، اور کس طرح اس گناہ کی بنیاد رکھی گئی۔ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فحاشی کرتی تھی۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ شہر سدوم میں رہنے والی اس قوم میں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہر سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچپن ہی سے پالا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اور دعا کے صدقے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی سب سے زیادہ بدترین قوم ہے، اور یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا کس طرح ہوئے، اور کس چیز نے اس قوم کو گناہ پر اکسایا، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو سدوم کہتے تھے۔ شہر سدوم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا، جہاں پر سرسبز شاداب باغات اور لہلہاتے کھیت تھے۔ اس علاقے میں پھلوں اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوتی تھی۔ شہر سدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ شہر سدوم میں اپنی زندگی کے اشیائی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے۔ لیکن شہر سدوم کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شہر سدوم میں پیدا ہونے والے اناج اور غلوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ اسی لیے قوم لوط آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ لوگ اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کی مجلس میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر سدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ شہر سدوم کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو۔ جب تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہ بدفعلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ دوستو، اس طرح سے شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی، اور اس گناہ کا اس قوم کو ایسا چسکا لگا کہ اس گناہ کے عادی بن گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔
یہ گناہ شہر صدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس فعل کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تو کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ دوستو، یہ بدبخت قوم اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 دفعہ سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے لگی، اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اور اس طرح سے اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی سے اس فعل بد میں بہت زیادہ سرکشی کر چکی تھی، لہٰذا وہ ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر صدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی اور ان سے کہنے لگی، ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر صدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ شہر صدوم کے بدفعلوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی گھیرا بندی کر لی، اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ چنانچہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان بد ارادہ لوگوں نے اور بد کردار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی، اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ باتیں سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایتی رنجیدہ ہوئے۔ یہ تمام تر معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مومنین کو اور اپنے اہل و عیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیے، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کی لاشوں کے پرکچے اڑ گئے،
اور اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر سدوم کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران جب یہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ حقیقت میں ایک منافقہ تھی اور قوم لوط کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، اس طرح دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور شہر سدوم کے لوگوں کی ہستی ہی مٹا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک اور برباد ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائی گئیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔